اچھا افتخار شرائط صاحب، گزشتہ روز الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تردید کی گئی تھی کہ وہ سپریم کورٹ کا رخ نہیں کر رہے، ایک چیز یہ، اور دوسرا آج چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسی سے ملاقات کی ہے، جس میں جسٹس سردار طارق، جسٹس اعجاز الاحسن بھی شریک تھے۔ ان دونوں اہم نقطوں پہ آپ کی رائے جاننا چاہیں گے کہ ممکنہ طور پر کن امور پر غور و خوض کیا گیا اس ملاقات میں؟ دیکھیں، جو کل کی خبر تھی اس سے یہ امپریشن شاید ملا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا، اور وہ اپنے ایک جو انہوں نے ذہن میں ایک چیز سوچی ہے وہ اسی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تو کل کی جو تردید تھی میرے خیال میں اس امپریشن کو زائل کرنے کے لیے تھی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام عدالتوں کا احترام کرتا ہے اور وہاں سے جو بھی فیصلے آتے ہیں ان کو ماننا بھی لازم ہے، لیکن یہاں پہ جو پرابلم اس وقت درپیش ہے وہ ہے ایک آئینی ضرورت کی، گویا کہ 54 روز کی شیڈیول الیکشن انعقاد سے 54 روز پہلے جاری کرنا بہت ضروری ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی اور کہیں سپریم کورٹ کی جانب سے جب ایک شیڈیول دے بھی دیا گیا لیکن بعد میں کچھ اور آئینی پیچیدگیاں سامنے آئیں تو اس کے بعد ایک نیا شیڈیول دینے کی کوشش کی گئی، تو الیکشن کمیشن کا اس وقت بھی اعتراض یہ تھا کہ الیکشن ڈیٹ سے 54 روز پہلے جو ہے وہ شیڈیول دینا ضروری ہے، اور اگر اس طرح دیا جاتا ہے تو پھر تاریخ جو مقرر کی جا رہی سپریم کورٹ تو شرائط صاحب یہ بھی بتائیے گا 17 دسمبر پھر پہلا دن پڑتا ہے اور 8 فروری جو ہے وہ 54واں دن پڑھے گا اگر جو ہے وہ الیکشن شیڈیول آج یا کل میں جاری ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا عبوری فیصلہ آیا ہے، اب کتنے امکانات ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آج یا کل میں جو ہے الیکشن شیڈیول جاری کر سکتا ہے؟ اور اس میں افتخار شرائط صاحب میں ایڈ یہ کرنا چاہتی ہوں، اگر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چلتا ہے تو پھر تو نظر آ رہا ہے کہ التوا کا شکار ہو سکتے ہیں انتخابات۔ میرا نہیں خیال کہ عدالت اس معاملے کو کوئی زیادہ طویل عرصے تک لے کے چلے گی۔ اس طرح کے معاملات میں 1 گھنٹے میں یا کچھ گھنٹوں میں سماعت کے بعد ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی جاتی ہے اور پھر جو ایک آئینی راستہ مل رہا ہوتا ہے اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی کوئی زیادہ طویل سماعت کی ہمیں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ یہ بڑی ایک سرسری اور بڑی تیزی کے ساتھ سماعت ہوگی اور بنیادی جو آئینی سوال ہے اس کے گرد ڈسکشن کی جائے گی، اور وہ بھی کوئی طویل ڈسکشن نہیں ہوگی۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے جو حکومت کے چیف لا آفیسر ہوتے ہیں گویا کہ ان کی ایک رائے لی جائے گی، اور ساتھ میں کانسٹیٹیوشنل پروویژن جو ہے کہ جس میں اگر کوئی ایسا ممکن ہے کہ جو شیڈیول دینے اور الیکشن کے انعقاد کے درمیان وقت کو تھوڑا بہت سکیڑا جا سکتا ہے، گویا کہ اسے 30-35 دن پہ 25 دن پہ لایا جا سکتا ہے، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ ہائی کورٹ کو ایک موقع فراہم کیا جائے گا کہ ان کنسرنز کو سن کے اس کیس کو جلد نمٹا دیا جائے۔ لیکن اگر آئین کے اندر ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے اور جو چیف لا آفیسر ہے وہ بھی کوئی طرح کی بات نہیں بتاتے عدالت کو، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے پاس ایک ہی آپشن باقی رہ جاتی ہے اور یہی رہ جاتی ہے کہ جو لوور کورٹ ہے گویا کہ ہائی کورٹ، اس کے فیصلے کو فوری طور پہ معطل کیا جائے اور اس دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان کو شیڈیول کے اجرا کا حکم جاری کیا جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن باقی نہیں بچے گی۔ اچھا افتخار شرائط صاحب، جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ تمام جماعتیں اس خدشے کا اظہار کر رہی ہیں کہ کہیں الیکشن التوا کا شکار نہ ہو جائیں، خواہ وہ پی ٹی آئی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، استحکام پاکستان پارٹی ہو، سبھی چاہتے ہیں کہ بر وقت انتخابات ہوں۔ اور اگر آج الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دیتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ممکنہ طور پر آج ہی کوئی لارجر بینچ تشکیل دے دیا جائے گا اس معاملے کو نمٹانے کے لیے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ بڑا ایک فوری اور قومی اہمیت کا معاملہ ہے، لوگوں کی حق کے رائے دہی کا معاملہ ہے، اور پہلے ہی یہ بات طے ہو چکی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو چکی ہے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے۔ تو جب ایک بار آئین کی خلاف ورزی ہو چکی ہو تو عدالتیں ایسا کوئی نیا گیٹ اوپن نہیں کریں گی کہ کسی بھی ایک معاملے کو لے کے پھر آئین کی وائلیشن ہو اور چیزوں کو آگے لے جایا جائے۔ تو بالکل اس میں تو ثوابدید ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ عوامی اہمیت کا معاملہ ہے، گویا کہ اس معاملے پہ چاہے تو عدالت کسی پٹیشن کے بغیر بھی 184(3) کے تحت معاملے کو ٹیک اپ
کر سکتی ہے، کیونکہ اس میں اگر چیف جسٹس چاہے تو 3 ججز پر مشتمل، سینئر ججز پر مشتمل ایک کمیٹی بنا کے ان کے سامنے اگر رکھتے ہیں اور کانسنسس کے ساتھ اگر یہ نیا طریقہ کار جو وضع کیا گیا ہے، اگر میجورٹی کے ساتھ ججز یہ کہتے ہیں کہ یہ 184(3) کے تحت اس معاملے کو ٹیک اوور کیا جا سکتا ہے، تو میرا خیال میں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کسی پٹیشن کی ضرورت بھی باقی نہیں رہے گی، بلکہ عدالت اسکت نوٹس کے تحت اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں جو متعلقہ فریق ہے، جس میں میں نے پہلے بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان موسٹ ریلیونٹ فریق ہے، اور ساتھ میں حکومت وقت کی جانب سے اٹارنی جنرل کو بلایا جاتا ہے تاکہ عدالت کو اسسٹ کیا جائے، تو ان 2 لوگوں کو بلا کے اس معاملے کو سنا جائے گا، اور اس کے بعد ایک مختصر سماعت کے بعد ایک حکم نامہ جاری ہوگا، اور جو اس کا سینیریو پاسبل ہے وہ یہی بن رہا ہے کہ الیکشن کمیشن سے کہا جائے کہ وہ شیڈول جاری کرے، اور ساتھ میں ہائی کورٹ کو ایک مخصوص ٹائم فریم دے کے کہا جائے کہ اس معاملے کو فوری طور پہ نمٹایا جائے، اس کو مزید التوا میں نہ ڈالا جائے، کیونکہ الیکشن کا انعقاد 8 فروری سے آگے ہر صورت نہیں جا سکتا۔